میں نام نہیں لے رہا، ایک بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، ڈاکو تھے۔ پہلے کیا تھے؟ ڈاکے ڈالتے تھے۔ قرآن کی ایک آیت سن لی، قرآن کی اونچی، بس اس آیت نے زندگی بدل دی۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آئے؟ اس آیت کے سنتے ہی دنیا بدل گئی۔ اتنے بڑے ولی بنے کہ انہیں غوثیت کا مقام ملا، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک صاحب ایک عالم کے پاس گئے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، بہت۔ اس کے بتانے میں یہ تھا کہ مجھ سے بڑا گناہ گار ہی کوئی نہیں ہے۔ عالم جو تھے، اللہ والے تھے، مسکرائے، کہنے کہ اچھا کتنے گناہ کیے؟ اس نے کہا جی بہت، پہاڑوں کے برابر جی۔ کہا اچھا یہ بتا تیرے گناہ جتنے بھی ہیں، پہاڑوں کے برابر ہوں، ان کے ذروں کے برابر ہوں، صحرا کے برابر ہوں، گنے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی گنے تو جا سکتے۔ ان کا یہ بتا اللہ کی رحمت گنی جا سکتی ہے؟ تیرے سارے گناہ مل کر اس کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ رب سے پیار کرو، اللہ سے محبت سے کہیے، اللہ سے۔ خود فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ عزت والا مہربان ہے، وہ عزت والا اونچی، جس کو چاہے جتنا چاہے نوازے، جس سے چاہے لے لے۔ خود کہتے ہو نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ، کہتے ہو نا جس کو چاہے ملک دے دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، اور جس سے چاہے لے لے۔ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کو ناراض نہ کرو، اس کو خوش کرو۔ آپ اس کو خوش کرو گے وہ اتنا دے گا، اتنا دے گا آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ مگر ہم اس سے شکایتیں کرتے ہیں، یا اللہ تو نے یہ نہیں دیا، تو نے یوں نہیں کیا۔ میرے حضرت صاحب فرماتے تھے 2 مرتبہ دل سے، 2 مرتبہ کہاں سے؟ ذرا زور دکھائیے، یا ارحم الراحمین پکارو، صرف اتنا، یا ارحم الراحمین، مگر دل سے پکارو، اللہ کی رحمت تمہیں گھیر لے گی۔ مگر ہم بے دلی سے دعا کرتے ہیں، دعا بھی یقین کے ساتھ نہیں کرتے، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، یقین ہی نہیں ہے۔ تیمور بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، سخت تھا ذرا، لیکن اللہ والوں کا ادب کرتا تھا، سخت بادشاہ تھا۔ مولائے کائنات حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے روضے پر گیا۔ اس کے بارے میں نے یہ بات سنی تھی، بڑی اچھی لگی مجھے۔ مدرسے کے طلباء جس چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، اس کو جھاڑا جا رہا تھا، اس چٹائی کو۔ یہ بادشاہ تھا، گزرا، کہنے لگا یہ ساری دھول مجھ پہ گراؤ۔ رب کو کون سی ادا پسند آ جائے؟ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ گیا مولائے کائنات کے روضے پر، باہر ایک شخص کو اس نے روتے ہوئے دیکھا دروازے کے باہر۔ کیوں رو رہے ہو؟
اس نے کہا جی میں آنکھ والا تھا، نابینا ہو گیا ہوں، بصارت چلی گئی ہے، اب دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا جی اس طرح حادثہ ہو گیا۔ ان کا یہاں کب سے دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا 12 سال ہو گئے۔ کتنا عرصہ؟ 12 سال ہو گئے۔ تیمور کو غصہ آ گیا، 12 سال ہو گئے تجھے یہاں کھڑے ہوئے؟ سن، میں روضے پہ سلام کرنے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو ٹھیک ہونا چاہیے، واپس آؤں تو، ورنہ تجھے میں مار دوں گا۔ اس کو پتا تھا یہ کیسا بادشاہ ہے، یہ تو واقعی مار دے گا۔ بادشاہ چلا گیا، یہ دعائیں کرتا تھا، اس وقت اس نے دل سے دعا کی، یہ مار دے گا مجھے۔ اس وقت دعا کہاں سے نکلی؟ ادھر دعا دل سے نکلی، ادھر آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ کس سے مانگ رہے ہو؟ قادر و قدیر رب سے مانگ رہے ہو، یقین کے ساتھ مانگو، اور واقعی کرم چاہتے ہو تو اس کے پیاروں کا واسطہ دو، وسیلہ دو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ ایمان کی قوت کو مضبوط کرو۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ۔ جانتے ہیں وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ جب بادشاہ یہ کہے کہ وعدہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، مرضی ہے توڑو، تو قوم کیا کرے گی؟ وہ پنجابی میں کہاوت ہے نا، گرو جنا دے ٹپنے تے چیلے جان شڑپ۔ گرو جن کے ٹاپ ٹاپ کے جاتے ہیں نا، چیلے شڑپ شڑپ کر کے جاتے ہیں۔ وہ شیر ہو جاتے ہیں نا، جب ہمارا گرو ایسا ہے تو ہم کیوں ٹھیک ہوں، وہ اور زیادہ کرتے ہیں۔ ہم آج بادشاہوں سے ایسی بات سنیں گے تو قوم کیا کرے گی؟ بادشاہ بڑا جو ہے وہ بتہ لیتا ہے یا وہ رشوت لیتا ہے تو چھوٹے تو کھلا لیں گے نا، معاشرہ بگڑا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، یعنی وعدے کے خلاف اونچی۔ قرآن میں ہے وعدے وفا کرو، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میں نے یہ حدیث پڑھی تو حیران رہ گیا، جس قوم میں وعدہ خلافی عام ہو جائے وہاں قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بلائیں ہم خود لے کے آئے ہوئے ہیں۔ آج جو ہمارے ہاں اتنے قتل ہو گئے، اتنے مارے گئے، یہ ہو گیا، یہ سب ہماری خرابیاں ہیں۔ ہم نے وعدے کی پابندی کو اہمیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، مکہ مکرمہ میں گلی سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے حضور سے کہا آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ یہاں ٹھہریں، میں ذرا زور سے کہلوا دوں۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیوں کہلوایا ہے؟ ہم روز یہ حرکتیں کرتے ہیں، بھائی آپ بیٹھنا میں ابھی آیا۔ بچوں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے آپ 50 مرتبہ یہ حرکت کرتے ہوں گے، اس لیے میں نے بار بار کہلوایا۔ اس نے کہا جی آپ یہاں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں کھڑے رہے۔ وہ بھول گیا،
وہ گیا تھا بھول گیا، اس کا جب دوبارہ گزر ہوا حضور کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا، آپ یہاں کھڑے ہیں، فرمایا تو ہی کہہ کے گیا تھا، تو انہیں بڑی تکلیف پہنچائی۔ اس نے کہا جی مجھے یاد نہیں رہا۔ ہمارے لیے معمولی بات ہے، اگلے پر کیا کیفیت گزرے ہم پرواہ کرتے۔ بس جی میں ابھی 5 منٹ میں آپ کو فون کرتا ہوں، وہ 5 منٹ آتے ہیں، میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں، وہ جواب آتا ہے، میں جی آ رہا ہوں آپ کے پاس، ہوتا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ برکتیں اٹھتی ہیں۔ آپ کہتے ہو کیا ہوگا اتنے سے؟ یہ اتنی ہی باتیں ہیں۔ آپ کہو گے چھوٹی چھوٹی بات، وہ اللہ بے نیاز ہے، بڑا گناہ معاف کر دے، چھوٹے پہ پکڑ لے، وہ جانے۔ ایک بچہ رو رہا ہے کعبے میں، اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے بڑی عمر کے، انہوں نے کہا تو ابھی بچہ ہے، تو ابھی سے رو رہا ہے، تو نے تو ابھی کوئی گناہ کیا نہیں ہے، بچہ ہے۔ اس بچے نے جو جواب دیا وہ بزرگ ہل کے رہ گئے۔ اس نے کہا میں ہوں تو بچہ، رو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آپ کہتے ہو ابھی بچہ ہے، تجھے تو کوئی خطرہ نہیں۔ سنیں، میری ماں جب چولہا جلاتی ہے پہلے چھوٹی لکڑی ڈالتی ہے، پہلے بڑی لکڑیاں بعد میں ڈالتی ہے، چھوٹی پہلے ڈالتی ہے۔ کتنا بڑا پیغام دیا بچے نے۔ ہم سمجھتے، ہمارے جوان کہتے ہیں مولانا صاحب جوانی میں تو مزے کر لینے دو، بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے۔ تجھے اگلے منٹ کا پتہ ہے؟ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ وعدہ خلافی کرنا کس کی نشانی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ منافق کی نشانی ہے۔ منافق کی جو نشانیاں بیان کی گئیں اس میں کیا ہے؟ وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا۔ آپ کو ویسے کوئی منافق کہے تو آپ پسند کریں گے؟ اونچی کام وہی کر رہے ہیں، آپ کام وہی کر رہے ہیں۔ یہ منافق کی نشانی ہے وعدہ خلافی، مسلمان کی نشانی اونچی۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔